بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص گھوڑے پہ سوار جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ بڑی سخت آگ لگی ہوئی ہے، ہر طرف آگ ہی آگ، آگ ہے کہ سونامی تھی، سوکھے درخت تھے، پتے تھے اور آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ وہ شخص گھوڑے پہ سوار تھا، کچھ لمحے کے لیے وہاں ٹھہرا کہ شاید یہاں سے کوئی انسان، کوئی پھنسا ہوا ہو، چلو اس کی مدد کی جائے۔ تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک سانپ، کالا ناگ جو بہت بڑا تھا، کالا ناگ، وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا چھپ کے، آگ سے بچ رہا تھا، لیکن اس کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا کہ وہ نکل جائے۔ اس کے چاروں طرف آگ ہی آگ تھی۔ اس شخص نے کیا کیا کہ ایک ٹوکری لی بڑی ساری، اس پہ رسی باندھی اور کالے ناگ کی طرف پھینک دی۔ ویڈیو انتہائی قابل غور ہے، پوری سنیے گا، خدا را پوری سنیے گا۔ تو اس نے جب ٹوکری ڈال دی تو وہ کالا ناگ اس پہ بیٹھ گیا۔ اب اس نے ٹوکری کھینچ لی، جب کھینچی، اس کو باہر نکال لیا آگ سے، تو اس سانپ نے کہا کہ میں تجھے ڈسوں گا، میں تجھے کھاؤں گا، کیونکہ میری تو فطرت ہے کہ میں تو ڈستا ہوں، میری عادت ہے ڈسنے کی۔ تو وہ شخص نے کہا کہ میں نے تیری جان بچائی اور تو مجھے ہی کھائے گا، میرے اوپر ظلم کرے گا؟ تو اس کالے ناگ نے کہا کہ تم اپنے گریبان میں جھانکو، تم مجھ سے بھی زیادہ ظالم ہو، تم لوگ ایسے ہو کہ تم فساد کراتے ہو، انتشار پیدا کراتے ہو، جھگڑے پیدا کرتے ہو، قتل و غارت کرتے ہو۔ تم پر کوئی احسان کرے تو تم احسان کے بدلے بجائے اس کے تم اس کو نفرت سے جواب دیتے ہو، اور جو بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل مردہ ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر کتنا بھی احسان آپ کر لیں لیکن وہ پھر بھی اپنی انا میں رہے گا اور وہ اپنی اکڑ میں رہے گا۔ وہ بجائے اس کے احسان تسلیم کر لے یا مان لے یا خوش ہو جائے یا یہ کہہ دے کہ آپ کا بڑا احسان ہے جی ہم پر کہ آپ نے ہمارے ساتھ نیکی کی، یہ الفاظ بھی وہ نہیں کہتے۔ یہ منافق لوگوں کی نشانی ہے۔ تو ایسے بھرے پڑے ہیں پاکستان میں، اس دنیا میں، کہ گنتی کوئی نہیں، اور خاص طور پہ عورتیں جو فساد پھیلاتی ہیں۔ تو وہ کالے ناگ، اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے تو مجھے کھا لے لیکن کوئی تیسرا بندہ ہو، کوئی تیسرا شخص ہو، ہم اپنا مدعا اس کے آگے رکھتے ہیں، پھر چاہے تو مجھے کھا لے۔ تو وہاں ایک بھینس کھڑی ہوئی تھی، اس بھینس سے اس شخص نے کہا کہ دیکھو میں نے اس کی جان بچائی سانپ کی، اور یہ مجھے کھانے پہ تلا ہوا ہے کہ مجھے کھا لے۔ تو سانپ نے کہا کہ دیکھو بھائی میری تو عادت ہے ڈسنا، یہ کہتا ظلم ہے۔ کہتا ہے وہ بھینس نے کہا کہ یہ سانپ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ انسان ہے ہی ظالم، جب میں دودھ دیتی ہوں زیادہ تو یہ میرے بچوں کا حصہ بھی پی لیتے ہیں اور رچ کے پیتے ہیں، بیچتے ہیں، پٹھے بھی خوب کھلاتے ہیں، اور جب میں کمزور پڑ جاتی ہوں اور دودھ کم آتا ہے تو یہ میری ہڈیاں بھی نہیں چھوڑتے، بوٹی بوٹی کر دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ میری جو کھال ہے اس کے بھی جوتے پہن لیتے ہیں۔ یہ ایسا ظالم ہے انسان۔ تو صاحب نے کہا کہ اب بتا اب تیری بچنے کی کیا گنجائش ہے؟ اس نے کہا چلو کسی دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ دوسرا ایک درخت تھا، اس سے سوال کیا کہ درخت تو بتا، تو انصاف کر، ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ اس درخت نے کہا
کہ میں انسان کو ٹھنڈی ہوائیں دیتا ہوں، اس کو سایہ دیتا ہوں، تو جب میرے پاس آ کے بیٹھتا ہے وہ پھل بھی کھاتا ہے اور سکون بھی حاصل کرتا ہے، اور وہ مجھے پتھر بھی مارتا ہے، اور جب پھل دینا چھوڑ دیتا ہوں تو مجھے کاٹ کے آگ میں ڈال دیتے ہیں، میرا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ انسان اتنا ظالم ہے۔ تو سانپ نے کہا اب تو تیرے بچنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اب تو میں تجھے کھا کے رہوں گا، کہ تم ہو ظالم تو مجھ سے بھی ظالم ہو۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے ایک موقع مجھے اور دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے لے، ایک موقع اور لے لے۔ ایک لومڑی آ رہی تھی، تو لومڑی سے اس شخص نے سوال کیا کہ دیکھو بھائی کہ میں نے اس کی جان بچائی، اس کو آگ میں سے نکالا، اور اب یہ مجھے کہتا ہے کہ میں تجھے کھاؤں گا، اب تو انصاف کر کہ آیا کہ یہ حق پہ ہے یا میں حق پہ ہوں۔ لومڑی چلاک ہوتی ہے، لومڑی چلاک ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نا لومڑی کی طرح چلاک ہے، تو لومڑی تو ہوتی بہت ہوشیار ہے، وہ سمجھ گئی کہ ماجرا کیا ہے۔ اب لومڑی کی چلاکی یہ دیکھو، لومڑی نے سانپ سے کہا کہ تو کالا ناگ ہے، اتنا بڑا ہے تو اس ٹوکری میں کیسے آ سکتا ہے؟ وہ کہتا میں اس ٹوکری میں آیا ہوں۔ وہ کہتی میں مان ہی نہیں سکتی کہ تو اس ٹوکری میں بیٹھ کے آ جائے۔ وہ کہتا میں اسی ٹوکری میں آیا ہوں۔ وہ کہتی میں مان ہی نہیں سکتی، تو بیٹھ کے دکھا مجھے، پھر میں مانوں گی اور پھر میں تجھے فیصلہ سناؤں گی۔ وہ کالے ناگ اس ٹوکری میں نال ہی بیٹھ گیا۔ لومڑی نے انسان سے کہا جو اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا کہ اس کی فوراً گردن اڑا دے، کچل دے اس کی اب گردن۔ یوں اس شخص نے اس کی گردن کچل دی سانپ کی، اور سانپ کو مار دیا۔ یہ لومڑی کی چلاکی تھی، ہوشیاری تھی کہ اس نے انسان کی جان بچا لی۔ تو ظالم جو لوگ ہوتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو نہ دنیا میں ہدایت دیتا ہے اور نہ کوئی نیکی کرنے کا کوئی اسباب پیدا کرتا ہے کہ لوگ اس کو دعائیں دیں۔ ظالم تو ظالم ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ مجھے ظالم لوگ پسند نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ گناہگار پسند نہیں، بے نمازی پسند نہیں، قتل و غارت کرنے والے پسند نہیں، زنا کرنے والے پسند نہیں، ظالم لوگ پسند نہیں۔ آج ہمارے حکمران اور ہمارے جو یہ بنے ہوئے ہیں، تو قانون جو بنا ہوا ہے، اور آپ جہاں بھی چلے جائیں ظلم کی انتہا ہے، ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے۔ آپ جس کے پاس بھی چاہیں گے اپنا فیصلہ کرنے، کوئی غریب آدمی تھانے چلا جائے، جیل چلا جائے، اسی کو پکڑ کے اندر بٹھا لیں کہ تو آ بھائی۔ دوسری پارٹی امیر ہے، اس نے پیسے دیے، جان چھڑا لی، اس غریب کو اندر کر دیا کہ قصوروار تو ہی ہے۔ اگر وہ کہے نہیں جی یہ ہے وہ ہے، تو وہ دو چار اور چیزیں ڈال کے اوپر کیس بنا کے اور اس کو ہمیشہ کے لیے اندر ڈال دیں۔ یہ حال ہے ہمارے اس پاکستان کے قانون کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان میں ایک ایسا مرد مجاہد بھیجے جو، اور یہ ہر دور میں ہوا ہے، جہاں فرعون نے سر اٹھاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ، وہاں موسیٰ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے بھی کوئی موسیٰ بنا کے بھیج دے اور ان ظالموں سے ہماری ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ جائے۔ آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔